أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اور انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 5 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 103، 104، 105، 106 اور 107 یہ شامل ہیں۔ اور ان آیات مبارکہ میں ایک اہم مسئلہ جس کا تعلق علم کلام سے وہ شامل ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت کو انسان اپنی اس دنیا کے اندر ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کو کہتے ہیں مسئلہ رؤیت باری تعالی، رؤیت کہتے ہیں دیکھنے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے صدیوں سے مستشرقین کی طرف سے، اورینٹلسٹ کی طرف سے، اور اس طرح سے معتزلہ یعنی جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں، جو چیزوں کو عقلی اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا دیدار ہو سکے، رؤیت باری تعالی ممکن ہے؟ اور پھر اسی کے ذیل میں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شب معراج میں کیا اللہ کے لاڈلے حبیب حضور سرور کونین سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یعنی کہ ان کو زیارت نصیب ہوئی تھی؟ تو اہل سنہ والجماعت کے نزدیک جو دیدار الہی ہے وہ فقط آخرت میں ممکن ہے، اس دنیا میں ممکن نہیں ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ اور یہ والی جو آیا ہے جو زیر مطالعہ ہے ہمارے آیہ نمبر 103، وہ یہ کہہ رہی ہے لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں پا نہیں سکتی، ادراک نہیں کر سکتی۔ جو بصارت ہے، جو قوت بصارت ہے، گویا کہ انسان کو جو قوت دی گئی ہے یہ بہت کمزور دی گئی، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں یہی ہے، قوت بصارت ہی کا ہے کہ انسان کو جو قوا، جو حواس اس دنیا میں دیے گئے ہیں وہ انتہائی لیمیٹڈ ہیں، وہ اتنے وسیع ہے ہی نہیں، اتنے مضبوط ہے ہی نہیں کہ اللہ کی ذات تک پہنچ سکے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتی تھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت آخرت میں دیدار نصیب فرمائیں گے، شب معراج میں ان کو اللہ رب العزت کا دیدار نہیں، وہ اس بات کی قائل نہیں تھی۔ صحابہ اکرام نے بھی ان سے استفسار کیا کہ اما جان آپ کیوں اس بات کی قائل نہیں ہیں؟ فرمانے لگی کہ یہ ممکن نہیں، وَهُوَ نُورٌ لَا يُرَى، اللہ کی ذات نور ہے، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ اما جان وہ جو آیا ہے سورہ نجم کے اندر جس میں رب العزت یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى، ایک دفعہ نہیں 2 بار دیکھا، تو وہ فرمایا کرتی تھی کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو اس آیا سے یہ تعبیر کرے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العزت کو دیکھا ہے شب معراج میں، بلکہ یہ جو 2 دفعہ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، ان کو 2 دفعہ دیکھا، اور اس پر متعدد تفاسیر گواہ ہیں کہ صرف 2 دفعہ
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی حالت میں دیکھنے کا اتفاق، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ نور ہیں اور نور کو اصلی حالت میں انسان نہیں دیکھ سکتا، انسان بشر ہے۔ اور اللہ رب العزت کے اپنے دیدار کے بارے میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، پارہ نمبر 9 کے اندر، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ربی ارنی انظر الیک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ہے لا ترانی، لا مضارع کے شروع میں داخل ہوتا ہے تو نفی کے معنی میں آتا ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، لا تفعل، نہیں کر سکتے۔ لیکن لن جب کسی مضارع کے شروع میں آتا ہے تو وہ ہرگز کے معنی میں تبدیل ہو جائے، یعنی نفی تاکید بلن اس کو کہتے ہیں، ایک اصطلاح ہے کہ ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے، لن ترانی، اللہ سے بات کر رہے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے آپ مجھے، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ہاں میں آپ کو ابھی مشاہدہ دکھاتا ہوں، اس کا مشاہدہ کر لیجئے اس کا، ولکن انظر الی الجبل، یہ پہاڑ کی طرف دیکھیں، فإن استقر مکانہ، اس کے اوپر تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی حالت اصلیہ پہ رہا تو ترانی ہے، مجھے دیکھ سکتے۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہ کیا ہوا، وہ پہاڑ بخر موسیٰ صاعقہ کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تو فرمایا کہ ظاہری اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ممکن نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام تجلی تک برداشت نہیں کر سکے۔ تو اللہ کی ذات چونکہ نور ہے اور انسان کی قوت بصارت کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے کہ وہ اس نور کا مشاہدہ کر سکے۔ اور اسی آیا میں ایک اور دلیل بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ وہ لطیف ہے، وہ لطیف، وہ باریک بین اتنا ہے کہ انسان کا حاسہ بصر اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس میں وہ سما ہی نہیں سکتا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وہ یدرک الابصار، اور وہ سب آنکھوں کو پاتا ہے، وہ سب جگہوں کو دیکھتا ہے۔ کیوں لطیف کے بعد فرمایا خبیر؟ کیونکہ وہ خبر ایسی رکھتا ہے ہر ایک چیز کی کہ اس کے حیاتہ بصر سے کوئی چیز باہر نہیں، کوئی منظر، کوئی چیز، کوئی خبر، کوئی واقعہ اس سے باہر نہیں، وہ ہر چیز کو دیکھ سکتے، لیکن دنیا میں اس کو دیکھنا ممکن نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، کیونکہ آخرت کے اندر انسان کے جتنی فیکلٹیز ہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو سب کو پروموٹ کر دیا جائے گا، اپ گریڈ کر دیا جائے گا، ان کے اندر یہ طاقت بھر دی جائے گی کہ وہ جنت کی جس طرح سے دیگر نعمتیں ہیں، جس طرح وہ ان کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، اس طرح سے اللہ رب العزت کے دیدار کی جو نعمت ہے وہ اس قابل ہو سکیں کہ اس کو بھی برداشت کر سکیں، ورنہ اس دنیا میں ممکن ہے۔ سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ جو دن آئے گا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بہت تر و تازہ ہوں گے۔ آگے ایک آیت چھوڑ کے وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے ایسے ہیں جو مرجھائے ہوئے ہوں، ان کے اوپر خوف طاری ہو۔ اب یہ جو ناظرہ یعنی کہ جو تر و تازہ چہرے ہوں گے، یہ کیوں ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، کیونکہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ رب کا دیدار کرنے کی وجہ سے ایک ریفلیکشن ان کے اوپر پڑے گی جس کی وجہ سے ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوبصورت ہو جائیں گے، حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ جو خوف ہے، وہ جو حزن اور وہ ملال کی کیفیت، اس کی وجہ سے انسان کی جو فزیکل جو اپیرنس ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ اس دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، خوشی کی کیفیت انسان کو تر و تازہ کرتی ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل جائے کہ چھپائے نہیں چھپتی۔ تو وہ جو پنجابی کے اندر ایک محاورہ بھی ہے، اردو کے اندر معاف کیجیے گا، کہ نہائے کے بال اور کھائے کے گال چھپائے نہیں چھپتے، انسان کے چہرے کے تاثرات نہیں چھپ سکتے۔ اور اسی طرح سے انسان غم کی کیفیت میں ہو تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب روز قیامت اس جیسا جو غم اور تکلیف ہے وہ تو دنیا میں کبھی کسی نے اس کا مشاہدہ اور ایکسپیرینس بھی نہیں کیا ہوگا کبھی بھی۔ وہاں پر اللہ رب العزت کا جب دیدار نصیب ہوگا اہل جنہ کو، تو فرمایا کہ ان کے چہروں کی تر و تازگی، وہ حشاش وشاش اتنے ہوں گے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کا ان کے چہروں سے اظہار ہو رہا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا۔ ہاں یہ ہے کہ ہر انسان کو جو دیدار ہے، ہر جنتی کو، وہ اس کے اعمال کی بقدر جو اس کا رینک ہوگا جنت میں، اس بنیاد پر ہوگا۔
کسی کو لمبے عرصے کے بعد ہوگا، کسی کو مختصر عرصے کے بعد ہوگا، کسی کو روزانہ ہی ہوگا، کچھ لوگ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، اللہ رب العزت کے انتہائی قرب میں ہوں گے. تو اس دنیا میں ممکن نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی رائے یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج میں اللہ رب العزت کی زیارت نہیں ہوئی. لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ دیدار ہوا ہے. تو صحابہ کرام کے بیچ میں شروع سے ہی یہ علمی مسئلہ ہے، اس کا اختلاف رہا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار کی نعمت سے نوازا یا فقط شب معراج میں اپنے قرب کا موقع دی. قرب الگ چیز ہے، دیدار الگ چیز ہے. تو اس لیے یہ صحابہ کرام کے بیچ میں علمی اختلاف ہے. تو اس لیے اس زمانے کے اندر کئی سارے لوگ جو ہیں وہ جو سطحی علم رکھتے ہیں وہ اختلاف سے آگے ہٹ کے وہ رسپیکٹ کی حدیں کراس کر جاتے ہیں. دونوں طرف کی آراء ویسی ہی چل رہی ہیں آج تک. کئی سارے علماء اس مسئلے میں ایک طرف ہیں، دوسروں کی رائے ایک طرف ہے. تو برائے مہربانی وہ جو اختلاف ہے اس میں رسپیکٹ کو برقرار رکھا جائے، نہ یہ کہ جو مخالفین ہیں جو دوسری طرف کی جو رائے رکھتے ہیں ان کو انسان نعوذ باللہ بد ذوق، بے ذوق اور کم علم، کج فہم کہنا شروع کر دے کہ انہوں نے دیدار الہی کا کیوں کہہ دیا ہے، انہوں نے دیدار الہی کو مانا نہیں ہے. آخر کون سی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی ہے، لہٰذا ہمارا ذوق یہ کہتا ہے کہ ہم یہ مان کے چھوڑیں گے. کیا تمہارا ذوق حضرت عائشہ سے اوپر چلا گیا؟ کیا تمہارا ذوق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ گیا؟ تو اس لیے یہ ایک علمی اختلاف ہے. خدا کے لیے کوئی بھی اختلاف ہو، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ریسپیکٹ دا ڈائیورسٹی، کہ جو دوسری اوپینین ہے اس کو ریسپیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. لڑائی جھگڑے، لڑائی مرائی، اور جو مذہبی طبقہ ہے وہ کفر سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ مرنے مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. ہر طرح کی فرقہ واریت روز پہ، سیاسی ہو، مذہبی ہو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اسے معاشرے کے جو مورل سٹینڈرڈز ہیں ان کی اچھائی یہی ہوتی ہے کہ جو اختلاف رائے ہے اس کو عزت دی جائے. تو اس لیے اس مسئلے میں بھی امت کے اندر ہمیشہ سے اختلاف رہا. فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جو بصائر ہیں، جو حقائق ہیں، تمہارے رب کی طرف سے ہر طرف موجود ہیں. تم چاہو تو اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کو اپنے ارد گرد ہر وقت محسوس کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم ریفلیکٹ تو کرو، تم کائنات میں غور و فکر تو کرو. اللہ کی نشانیاں موجود، وہ جو حدیث جبرائیل ہے مشکات شریف کے اندر موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا گیا، جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے، پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ فرمایا گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، گویا کہ بتا دیا کہ حقیقت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. ہاں تم اپنے اندر یہ فیل لے کے رہے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو تمہاری عبادت کا لیول ہی کچھ اور ہوگا. اور ساتھ ہی فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تمہارے سے کہ تم یہ اپنے اندر یہ فیل ڈیولپ نہیں کر سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ یہی ہے لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کہ تمہاری آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی، وہ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ہاں وہ دیکھ رہے ہیں، اس کی نظر ہر جگہ پر، اس کی رسائی ہر ایک چیز تک. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ فیل نہیں کر سکتے پھر کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم اس درجے سے بھی گئے تو پھر تم اپنی نماز کی فکر کرو. تو اس لیے درجہ احسان جو ہے اس میں بھی اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ میسج دے. تو نماز شاندار ہوگی. نماز ہی تو ایک ذریعہ اللہ سے ملاقات کا. صحابہ اکرام جب یہ فرض ہوئی ہے تو اتنے زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ یہ ذریعہ اللہ کی ذات سے ملنے کا، ملاقات کا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا، بات کرنے کا، اپنی ضروریات منوانے کا، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنے کے اتنا بہترین ذریعہ. وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. اور ہماری نمازیں کیا ہیں؟ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز آئی ہے تبدیلی کے لیے کہ انسان کے لائف میں تبدیلی ہے. نماز کے اندر سے جو چیزیں سیکھ رہا ہے، صفائی ستھرائی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھائی ہے، حسن سلوک ہے، وقت کی پابندی ہے، اور
دوسروں کا حال چال پوچھنے کا موقع ملتا ہے، اجتماعیت ہے، یونٹی ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کو مینیفیسٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس طرح سے ہمبلنس ہے، انسان آ کے جھکتا ہے اللہ کے دربار میں، یہ ساری چیزیں سیکھ. لیکن مسجد سے باہر جاتا ہے، دیگر معاملات میں ہم اس کو پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے، اپنے کاروبار میں، تجارت میں، تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ کیا ہوا جو تیری زمین پہ سجدوں کے نشان ہیں؟ کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پہ چھوڑ جائے نشان، زمین پہ نشان کیسے آئے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ یدرک الابصار، وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں قد جاءکم بصائر من ربکم، ایکسپیرینس کرنا ہے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بصائر ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، اب جس نے اس کو دیکھ لیا یعنی اللہ کی پہچان حاصل کر لی، فلنفسہ تو وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے. ومن عمی، اور جو اندھا رہا یعنی اللہ کی نشانیاں دیکھ کے بھی اللہ کو نہیں پہچان سکا، اس کو وہ حضور قلب نصیب نہ ہوا، فعلیہ، تو وہ اس کے خلاف جائے گا، یعنی وہ اندھا ہو گیا نا. یہ یہاں پر جو عمیان ہے، اندھا پن ہے، وہ یہاں سے مراد ظاہری اندھا پن نہیں ہے، بلائنڈنس مراد نہیں ہے. یہاں سے بصیرت کی جو طاقت ہے اس کا چھن جانا مراد ہے، اس کے اوپر پردہ آ جائے، وہ مراد ہے. فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن ان کے سینوں میں دھڑکنے والے دل اندھے ہو چکے. اور دوسرے مقام پر رب العزت نے فرمایا کہ ان کا نفیہ ذی اعمیٰ، جو ادھر اندھا رہا تو آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا. اس دنیا میں اندھا رہنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل رہا. وما انا علیکم بحفیظ، فرمایا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ میں تم پر حفیظ نہیں ہوں. حفیظ سے مراد ہے نگران نہیں ہوں میں تمہارے اوپر، میرا کام ایک پیغام تم تک پہنچانے، اس کے بعد تمہیں اپنی خود کی خود نگرانی کرنی ہے، خود جواب دینا اللہ کے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے ہم آیات کو پھیر کے بیان کرتے. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، کہ چاہیے کہ وہ خود کہیں درستہ، کہ آپ نے اپنی بات پہنچا دی ہے، پڑھا دی، درس دے دیا آپ نے. گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اصل میں معلم ہیں. معلم اور مدرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو واضح طور پر کھول کے بیان کر دیتے. وَلِنُبَشِّرَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں اس کو ایسی قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہے، یا علم اور شعور حاصل کرنا چاہتی ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ ایسا کیجئے، آپ اتباع کریں صرف اس کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، بس اسی کو آپ مانتے جائیں. آپ کو مشرکین کی، منافقین کی، ان لوگوں کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فوکس رہیں اپنے مشن کے اوپر. لا الہ الا اللہ، اور وہ کیا ہے جس کا اوریجن یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی. آپ کی ساری کی ساری محنتیں، جوہد، وہ سارا کا سارا اس کا منبع اور سرچشمہ یہی جملہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض رکھیں مشرکین سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، کیوں؟ اس کی وجہ کہ اللہ چاہتے تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ نے جبراً انسان کے اوپر کوئی چیز نافذ کرنا ہوتی تو منع کر دیتا، سارے کے سارے صرف اللہ کو ماننے والے. لیکن انسان کی جو اس کی انڈیپینڈنس ہے، اس کی جو فری ول ہے، اس کی لبرٹی اور فریڈم ہے، اس کو اللہ نے برقرار رکھے، بتا دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اچھائی ہے، یہ برائی. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں آپ ان پر نگہبان. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے اوپر وکیل ہیں.